اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا استعمال بہت زیادہ فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخشے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں موجود ہوتے ہیں۔ کھجور جسم کو فروہ کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، سینہ اور پھپھڑوں کو قوت بننے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، روغن زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون لگا کر تناول فرمایا۔ قرآن مجید میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا وہ تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا، کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں، سانس کی بیماریوں کو، کولیسٹرول کے مسائل کو، بلڈ پریشر اور گردوں کے مسائل، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، دودھ۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم و ملزوم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں کے لوگ جو دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں دراز ہوتی ہیں۔ نمبر 4، شہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں سے لے کر جاں بلغ مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ نمبر 5، کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند فرمانے لگا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تفسیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو قلب اور جگر کے لیے مفید سبزی ہے۔
نمبر 6، جو کی روٹی۔ جو کی روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لمحات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتی ہے، پیاس بجھاتا ہے اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے کینوا سے چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیجئے اور صحت مند رہیں۔ نمبر 7 پر ہے سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت فاطمہ ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ چیز ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی روٹی ہے اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام بہتر رہتا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے 10 کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت جس میں انسان کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے، اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انجیر۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلوں نعمت ہے، بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹینز، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر ہیں، یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفور جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ نمبر 10، انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تنکوں کو باہر پھینک دیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرد و بساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضرورت پورا کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے اور اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہاضم بناتا ہے بلکہ نظام میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد
انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں میں، قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔